واللہ عالم، یہ تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ جی جناب، تو آج اس حوالے شو میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروین اکبر صاحبہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران حق کلیانی صاحب، بہت عرصے کے بعد جناب آج ہمارے ساتھ شو میں ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹرالوجر عرفان کامل صاحب بھی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ریلیجس اسکالر کنیز فاطمہ صاحبہ بھی۔ ہم آپ سب لوگوں کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو کیونکہ عمران بھی ہم نے اس پہ اتنی نظر بھی پہلے بھی ڈالی ہوئی ہے کہ جو خواب دکھائے جاتے ہیں، ہم نے خوابوں کی تعبیر کے والے سے بات بھی کی ہے۔ آج میں پھر سے چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں اب سے جوائن کیا ہے اور ہمیں بھی کچھ چیزیں ریوائز کرنے کی ضرورت ہوتی نا، تو یہ خوابوں کی اقسام کتنی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب دیکھیں باقاعدہ پوری ایک زندگی ہے، ایک لائف ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیں ہر اس چیز کا کہ جس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق ہے، قرآن نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا قرآن حکیم میں، اور اس کے اندر جو ماہر ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو وقت عظیم الشان پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو خاص اس صفت کے ساتھ ایک متصف کر کے مبعوث فرمایا بھیجا تھا، تو وہ اس میں ایکسپرٹ تھے۔ خواب یہ صرف ایک ہوائی خیالات نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت کی دنیا، جس طرح انسان کی برتھ سے پہلے ایک ماں کے پیٹ کی زندگی ہوتی ہے، پھر ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کے بعد اس کی ایک زندگی ہوتی ہے، پھر زندگی میں رہتے ہوئے جب یہ تھوڑا تھوڑا ہر روزانہ سوتا ہے 24 گھنٹے میں 5 گھنٹے 8 گھنٹے جتنا بھی، یہ ایک الگ سے اس کی زندگی ہوتی ہے جس میں اس کو جس میں مثالی دیا جاتا ہے۔ جس میں مثالی سے مطلب یہ کہ یعنی ایک اس کو ایسا لکوڈ شیپ میں باڈی دی جاتی ہے کہ وہ باڈی جو ہے وہ کنیکشن کرتی ہے اس کی اوریجنل باڈی کے ساتھ اور اس جہاں کے نئے نئے چہروں کے ساتھ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس میں وہ باقاعدہ پھر اس کا ریفلیکشن انسان کی لائف پر بھی آتا ہے۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ وہ ریفلیکشن ٹائمنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹائمنگز کیا ہیں، کن ٹائمنگز میں دیکھا ہے کیا نہیں۔ حدیث شریف میں جو ایک چھوٹا سا فارمولہ آتا ہے، بہت چھوٹا سا جملہ ہے، اصدق الرؤیا بالاسحار، کہ سحری کے وقت کے جو خواب ہوتے ہیں، یعنی نیم شب کے بعد جو خواب آتے ہیں سحری کی فجر کی اذان سے پہلے تک، ان خوابوں میں زیادہ سچائی ہوتی ہے۔ پھر ان کے ڈیوریشن میں فرق ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعبیرات جلدی ظاہر ہوں، دیر سے ہوں۔ کچھ خواب امیجیٹ ہوتے ہیں کہ اس کی اس تعبیر فوراً نیکسٹ ڈے ہی ظاہر ہو جائے گی، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 10 سال بعد 20 سال بعد سال بعد ان کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ خوابوں کی ایک الگ سی دنیا۔ اچھا عجیب بات یہ میں نے ایک نوٹس کیا بھی، میں ڈسکشن بھی کر رہا تھا، آپ بھی شاید ہو سکتا ہے اور بھی جو دیکھنے والے لوگ ہیں اس سے گزرتے ہوں، کہ آپ کو خواب میں زیادہ تر اپنے جو ریلیٹیو ہوتے ہیں نا، میاں بیوی ہو گئے، بچے ہو گئے، یہ کم ہی نظر آتے ہیں۔ ان نون ایک فیملی ہوتی ہے خواب میں، جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک نئی فیملی ہوتی ہے، وہ بغیر رشتہ دار بھی ہیں آپ کے، ان کے ساتھ آپ گھوم پھر بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، ذائقہ بھی محسوس کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اٹھتے ہیں تو سب چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کو ریئل میں اپنی فیملی ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہو، وہاں ایک فرضی فیملی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور دوسری عجیب بات ہے جب ہم سوتے ہیں اس وقت ساری لائٹس آف کر کے سوتے ہیں، اور وہاں ایک انسان کی زندگی میں سونے کے بعد سورج، چاند، ستارے، روشنی، اسکول، مدرسہ، ٹیچر، پروگرام، گیم، سڑکیں، روڈ، گاڑیاں، ہوائی جہاز، پلان، ساری چیزیں اللہ پاک پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس سے ایک تو برزخ کی زندگی ثابت ہوتی ہے کہ اس زندگی سے گزرنے کے بعد آگے جو زندگی شروع ہوگی، تو لوگ کہتے ہیں قبر میں کیسے انسان جیے گا، کیسے اس کو وہاں پہ سب چیزیں فیل ہوں گی، کیا ہوگا۔ ایک بڑا سمپل سے اللہ پاک نے جواب دیا ہے کہ وہ برزخ کی جو زندگی وہاں پہ جا کے انسان کو اسی طرح ساری چیزیں پوری فیل ہوں گی اور ایک ورلڈ قائم ہو جائے گا۔ تو بہرحال خواب کی ایک قسم جو اللہ پاک نے انسان کو ایک تو ٹائم پاس کے لیے دی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل مائنڈ فری ہوتے ہیں کہ جن کی ڈیوائس وہ پوری کرپٹ ہو چکی ہوتی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں جس کی نیند بہت پکی ہوتی ہے اس کو خواب میں، بہت سے لوگوں کو ایسے جانتی ہوں وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی خواب دیکھا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے خواب نہیں دیکھے، پھر وہ کہتے ہیں جی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جن کی نیند جو ہے وہ تھوڑی سی کچی ہوتی ہے۔ ویسے آپ خواب پہ کتنا جو ہے وہ یقین رکھتی ہیں، اور آپ نے ویسے آپ کو یاد ہے کوئی ایسا خواب بچپن کا جو آپ کے ساتھ ابھی تک چلا آ رہا ہو؟ نہیں، خواب پہ یقین تو بالکل ہے، میں خود بہت خواب دیکھتی ہوں۔ بعض بالکل ایسے خواب ہوتے ہیں جو کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن بعض خواب بڑے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ہلا دیتے ہیں۔ میری والدہ مرحومہ جو تھیں ان کے خواب بڑے سچے ہوتے تھے، اور وہ جب سناتی تھیں اور اس کے بعد جب وہ کچھ ہوتا تھا تو پھر ہم حیران رہ جاتے تھے کہ یہ تو اماں نے خواب میں دیکھا تھا۔ ایک بار انہوں نے ہمیں بتایا کہ عید کا دن ان کو بلیاں پالنے کا بڑا شوق تھا، تو بڑا خوبصورت ان کے پاس کالے رنگ کا بڑا نسلی بلا تھا، اور وہ ہماری اماں کو اس سے پیار بھی بہت تھا۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ عید کا دن ہے اور کوئی کالا کپڑا یوں گرا ہے اور صندوق جو ہے اس کے پیچھے۔ تو امی بتاتی تھی کہ جب میں نے صندوق کے پیچھے دیکھا تو وہ میرا بلا مرا ہوا تھا۔
ہم نے کہا اب آپ کو کیونکہ بلے سے محبت بہت ہے تو آپ کو یہی نظر آئے گا, ہم تو نظر آنے سے رہے. ایگزیکٹلی عید کے دن وہ بلا صندوق کے پیچھے مرا ہوا تھا. عید کے دن ایگزیکٹلی, مطلب ہمیں سنایا تھا اس وقت, ہم تو اتنا بچپنا تھا اتنا ہم نے, لیکن ہم اس وقت بھی ایک دم حیران رہ گئے تھے کہ یہ تو اماں نے سنایا تھا, ہمیں خواب سنایا تھا. تو بھئی والدہ کے خواب جو تھے وہ بعض خواب ان کے بڑے سچے ہوتے. تو پروین پاک سر کبھی جب وہ برا خواب دیکھتی ہوں تو ڈر بھی جاتی ہوں گی, ڈر جاتی تھیں, اپنے خوابوں سے ڈرتی ہوں گی, بہت ڈرتی تھیں. پھر صدقہ خیرات کر دیتی تھیں, پھر نوافل مان لیتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے. لیکن ان کے اکثر خواب جو تھے وہ بہت حقیقت کے قریب ہو جاتے تھے اور ہمیں بھی ڈر لگتا تھا. وہ کہتی تھی آج میں نے خواب دیکھا ہے, ہم کہتے تھے مت سنائیے گا. اور وہ کہتی تھیں کہ خواب ہر ایک کو نہیں سنانا چاہیے, بالکل اس کو سنائیں خواب جو اس کی تعبیر آپ کو اچھی دے اور سمجھ کے دے. بعض لوگ آج کل تو ایسے ہیں, آپ کو پتا کچھ بھی بول دیتے ہیں. جو انسان اپنی پرابلم لے کے گیا ہے, کوئی ایسا خواب اس نے دیکھا ہے جس سے وہ خود بھی ڈرا ہے, تو اس کی تعبیر آپ عجیب ہی انداز میں بیان کر دیتے ہیں. وہ پہلے ہی ڈسٹرب ہوتا ہے, مزید ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب جو خواب ہے وہ دن بھر میں آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن اگر دن میں کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کو ایک دم اچانک کوئی ایسا وہ لگ گیا ہو, وہ پھر آپ خواب میں ضرور دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے بیک آف مائنڈ میں وہ چیز وہ بات ہوتی ہے. بالکل صحیح بات. اور آپ جب اس چیز کو لے کے سوتے ہیں اور اس کا مداوع آپ نے جاگتے میں نہیں کیا ہے, وہ آپ کو خواب میں ضرور آتا ہے. ہاں, یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ کو وہ دے رہا ہے. جیسے ہم خواب کی اقسام کے والے سے بات کر رہے تھے, تو کنیز جی میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کتنے خوابوں کی اقسام ہے. جیسے الہامی خواب ہے, الہامی خواب تو انبیاء کو اولیاء کو آئے ہیں, اور بہت ساری جگہوں پہ خواب جو ہیں وہ کنیکشن کا بھی ذریعہ اور میسج کا ذریعہ بھی بنے ہیں. اچھا, میں پہلے ابتدا کرنا چاہوں گی مدیحہ اس بات سے کہ اللہ نے خواب بنائے کیوں. کہا یہ جاتا ہے کہ جو خلقت کا ابتدائی زمانہ تھا انسان کی, اس میں خواب نہیں ہوتے تھے. انسان سوتا تھا اور جاگتا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا, ظاہری بات ہے انبیاء جب مبعوث ہوئے اور انہوں نے توحید کا پیغام دیا, توحید کا جب پیغام دیا اور توحید کے پیغام کے بعد لوگوں نے پوچھا اچھا کیا ہوگا, ہم خدا کی جو احکامات ہیں اس کو اوبے کریں گے, اس کو ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ بھئی آپ جنت اور دوزخ میں جائیں گے. کہیں گے بھئی جنت دوزخ کہاں ہے؟ یہ مرنے کے بعد آپ کو ملے گی. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد آپ کی روح آپ کا جسم چھوڑ دے گی, اور یہ روح جو ہے یہ عالم بالا میں جائے گی. تو اس پر لوگ ہنسنے لگے اور لوگوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا کہ روح نکل کر عالم بالا میں جائے گی, انسان کا جسم یہیں رہ جائے گا, ہم مر جائیں گے, سب مٹی ہو جائے گا, یہ جنت دوزخ کچھ نہیں ہے. تب خدا نے لوگوں میں خواب کی صلاحیت پیدا کی کہ آپ ایک وقت ایسا آتا ہے جب خدا آپ کو ٹیمپریری ڈیتھ دیتا ہے. آپ لیٹ گئے, آپ سو گئے, روح نے آپ کا جسم چھوڑ دیا, روح عالم بالا پہ چلی گئی. عالم بالا پہ گئی, اس نے کس سے ملاقات کی. پھر جب وہ لوگ سو کر اٹھے تو انہوں نے سوچا کہ یہ ہم کہاں تھے, یہ کون لوگ تھے جن سے ہم مل رہے تھے, یہ تو ہمارے ساتھ حقیقت میں ایسا نہیں تھا. تو چونکہ نبی جو تھا اپنے زمانے کا سب سے زیادہ جینیس اور سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں عالم انسان ہوتا ہے, تو اسی سے کانٹیکٹ کیا گیا. تب ان لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ روح نے جسم کا ساتھ چھوڑنا ہے اور ہماری روح نے کہیں اور پہنچنا ہے. خدا نے خواب کی تخلیق اس وجہ سے فرمائی. اچھا, اب یہ خواب کی جو اقسام ہیں, جیسے آپ نے کہا بالکل بہترین, ایک خواب ہوتے ہیں تفکرات کی بنا پر آتے ہیں, آپ کی پرابلمز ہیں جو دن بھر آپ کو گھیرے میں ہیں. ایک خواب جو ہوتے ہیں وہ بشارت ہوتے ہیں. ایک خواب جو ہوتے ہیں وہ تنبیہ ہوتے ہیں. مطلب تنبیہ بھی ہے ایک طریقے کی, جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی عورت ہے جو بہت بدصورت ہے اور مجھے ڈراتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم جو زکوٰۃ نکالتی ہو وہ مستحق کو نہیں پہنچ رہی. تو یہ مطلب یہ کہ یہ دیکھیں نا, اور کتنی کانوٹیشن ہمیں لگتا ہے کہ اچھا جی کوئی اگر عام کسی انسان کو خواب سنایا جائے, کہیں گے اچھا کوئی بدصورت عورت نظر آ رہی ہے تو ضرور تمہارے خاندان میں کوئی عورت ہوگی, تم پہ کچھ کرا رہی ہوگی. تو ہم وہ جو ظاہری چیز نظر آ رہی ہے وہ, لیکن دیکھیں امام نے اس کی کیسی تعبیر, کیونکہ وہ علم رکھتے ہیں. میں آپ کو جیسے ابھی انہوں نے بتایا, میں آپ کو بتاؤں کہ وہی بات کہ تعبیر ہمیشہ اس شخص سے لینی چاہیے جو نیک نفس ہو, آپ سے محبت کرتا ہو, نیک نفس ہو. میں آپ کو اپنا ایک خواب سناتی ہوں. بہت عرصے پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کی نا چھت ٹوٹ گئی ہے اور اس سے پانی آ رہا ہے.
تو میری بڑی بہن ہے، تہجد گزار ہیں بہت ماشاءاللہ سے، تقوی صاحب تقوی خاتون ہے. تو میں نے ان سے بتایا کہ میں نے باجی ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. انہوں نے کہا بیٹا اللہ چھپر پھاڑ کے دینے والا ہے. چھت ٹوٹی ہے، پانی بارش کا پانی آ رہا ہے، تو بارش تو رحمت ہے، خدا چھپر پھاڑ کے دینے والا ہے. آپ یقین کریں وہ بات ایسی منوہن ثابت ہوئی، ایسی منوہن ثابت ہوئی. تو نیک نفس انسان سے تعبیر لینی چاہیے ہمیشہ. ہاں بالکل، جیسے کہ جو بندہ آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو اچھی تعبیر دے گا. اب جیسے بہت ساری جگہوں پہ ہمیں جب برا خواب بھی آتا ہے تو ہم فوراً اپنے امی ابو کے پاس بھاگتے ہیں کہ آج برا خواب دیکھے. تو ویسے بھی آپ برا خواب دیکھیں آپ کو لگتا ہے ماں اور جو ہے نا آپ کو اس سے بھی سیکیور کر لے گی. تو میں بڑی بھی ہو گئی تھی نا تو میں برا خواب دیکھتی تھی امی کے پاس بھاگتی تھی اور امی کہ امی یہ ہو گیا. امی کہتی لو یہ تو بڑا اچھا خواب تھا، اب تو بڑا کمال ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. تو آپ بھی مجھے ایسے جیسے کون سے خواب ایسے جن سے ہمیں ڈرنا چاہیے ویسے یہ تو بتائیں. پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں خوابوں کی، جیسے ابھی آپ نے بتایا، باجی نے بتایا، خوابوں کی 3 ہی اقسام ہیں. پہلی تو اقسام وہ ہے جس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی ہدایت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اور کہتے ہیں وہ جو ہدایت ہوتی ہے اس کو آپ اپنے اگر جو آپ سے محبت کرتا ہے آپ اس سے اگر شیئر کریں تو آپ کے ضرور اس کی ریپلیکیشن بہت اچھی آئے گی. دوسری جو قسم ہے خواب کی وہ ہے جو شیطانیت ہے، جس سے عموماً لوگ ڈر کے اٹھتے ہیں یا عموماً لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا دیکھا. تو اس کے لیے میں اس بات پہ متفق ہوں کہ وہ خواب آپ کسی سے ڈسکس نہ کریں، اس کے لیے صدقہ کر دیں فوراً. اور کئی جگہ پہ ائمہ کرام نے بتایا کہ اس کے لیے کہ اگر آپ رات کو سوتے وقت اگر اٹھتے ہیں اور آپ کو ایک دم سے آتا ہے تو پہلے تو آپ اس کے اوپر استغفار پڑھیں اور بائیں طرف منہ کر کے کہیں جا کر 3 دفعہ تھوکیں. یہ شیطانیت کے خوابوں کے لیے. تیسرا خواب کی قسم وہ ہے جو کہ آپ کسی ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں، آپ دن بھر اس اسٹریس میں رہے ہیں اور اس کے ساتھ جب آپ ایک سلیپ میں گئے، اب آپ نے کوئی میڈیسن لی یا کچھ تو آپ اس سلیپ میں گئے لیکن آپ کے سب کانشیس میں وہ چیز ہے اویلیبل، تو آپ یقیناً اس کو ضرور دیکھیں گے اپنے پاس. اور لیکن وہ ایکچولی کسی چیز کی انڈیکیشن نہیں ہوگی، وہ ویسے دماغ وہ نہیں، سمپل آپ کو بیک آف مائنڈ میں چل رہا ہے. وہ آپ کے نا بیسکلی بیک آف دا مائنڈ جو چیز تھی وہ ایک طرح سے دماغ نے الٹی کر دی کہ بھائی یہ نکالو دماغ سے. ہاں، اور برین کا جو تعلق ہے وہ آپ کی پوری باڈی کے ساتھ ہے. جب ہی کہتے ہیں کہ آپ ارلی میل لے لیں کیونکہ ڈائجیشن جو ہے یہ بیسیکلی ہم جب اس کے اوپر آتے ہیں بالکل صحیح بات. یہ دیکھیں اللہ نے جو حکمت ہے نا یہ بڑی زبردست ہے اگر آپ اس کو سمجھیں کہ ارلی میل کھانے کے فوائد کیا ہیں اور لیٹ کھانے کے نقصانات کیا ہیں. تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی جائیں گی کہ اچھا آپ کو اس کے اندر سلیپ اچھی ہو جائے گی، آپ کو خواب نہیں ہوں گے. کہتے ہیں آپ کو جب ڈائجیشن کا آپ کا سسٹم خراب ہو اور آپ رات میں لیٹ کچھ کھا لیں اور کچھ گیسز چڑھی اس سے بھی آپ کو خواب آتے ہیں. خیر آگے جائیں گے، مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے. خواب اتنا ہمارے دلچسپ ٹاپک ہے، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے لیکن بریک کے بعد. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک.